میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جائیں، ایک اور حدیث پاک سن لیجئے۔ اللہ 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 اللہ، کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمر ابن میمون ان ابن عباس وفی روایت، فرماتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہے اور حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال وسد ابواب المسجد غیر باب علی، میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے، مسجد کے تمام دروازے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیے، اور پھر ایک دروازہ حضور نے کھلا رکھا اور وہ تھا باب علی، علی کے گھر کو جانے اور آنے کا دروازہ۔ سارے دروازے بند کر دیے، علی جس دروازے سے جاتے اور آتے تھے وہ دروازہ کھلا ہے، علی کے گھر کا دروازہ جو مسجد کی طرف ہے وہ بند نہیں ہوا۔ میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دروازوں کو بند کروا دیا، علی کے گھر کی طرف کا دروازہ بند نہیں کروایا۔ فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدُ جُنْبًا وَهُوَ طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی جنابت میں بھی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ، جنابت کی حالت میں بھی علی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے حکم ہے ناپاکی کی حالت میں جب ہم پہ جنابت آ جائے، جنابت کہتے ہیں رات میں جو احتلام ہو گیا، ناپاکی ہو گئی، حالت جنابت میں مسجد میں ایک قدم رکھ دیں 40 سال گناہ کرنے کے برابر کا گناہ ہے۔ 40 سال جو گناہ کر دے اس کو جتنا گناہ ہے، ناپاکی کی حالت میں ایک قدم مسجد میں رکھ دے تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائی سنو، ہمارے لیے قانون الہی کچھ اور ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں میرا علی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے، اور پھر اس کے آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قول کا مطلب کیا ہے؟ دو مطلب ہے، ایک تو میرے علی کو اللہ نے اجازت دی وہ اس کے گھر میں اس حال میں بھی آ سکتے ہیں، ناپاکی علی کو چھو ہی نہیں سکتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے میرا علی کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ کبھی ناپاک ہوتی ہی نہیں ہے، میرے بیٹے حسنین کریمین کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہے۔ سنو، جب حسنین کریمین پیدا ہوئے ان کو لے جا کر غسل نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ جنت سے نہا دھو کر دنیا میں تشریف لائے، عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے۔ امام حسن اور حسین کے جسم اقدس پر نجاست لگی ہوئی نہیں تھی، وہ کسی معمولی خاتون سے پیدا نہیں، رسول اللہ کی بیٹی کے ذریعے پیدا ہو رہے تھے۔ قربان جاؤ میں، اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ہر ناپاکی سے پاک کرنے کا ارادہ کر لیا، کبھی ان پہ ناپاکی آتی ہی نہیں ہے۔ کیا شان ہے ان کی عظمت کے صدقے جائیں میرے بھائی، یہ ان کا بہت بلند و بالا مقام ہے، یہ ان کی بہت بڑی عظمت ہے۔ آج اگر ہم اس عظمت کو سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم کو ہمارے آقا رحمت للعالمین کا اور ان کی آل پاک کا مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آئے میرے پیارے بھائی، ایک حدیث پاک امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن اور حسین کی عظمت دیکھیں، ہما ریحانتایا من الدنیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ دو میرے گلشن دنیا کے پھول ہیں، اور میں ان کو سونگھتا ہوں تو مجھے سرور آتا ہے۔ ہم جیسے پھول سونگتے تھے نا، حضور امام حسن اور حسین کو سونگھا کرتے تھے، ایسے سونگتے تھے میرے آقا امام حسنین کریمین کو، ایسے سونگتے تھے اور کہتے ہیں صحابیوں
میں ان کو سونگتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ پھر ایک بار کیا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت حسین علیہ السلام کو، حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنے گود میں لے کر بیٹھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری آئے اور آ کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ بولو نا، کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے کہا، میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں؟ کرتا ہوں، جواب نہیں دے رہی۔ میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں؟ اللہ اللہ۔ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں جبکہ یہ دونوں میرے اس دنیا کے باغ کے پھول ہیں، اور میں ان کو سونگتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، میں ان کو قریب لیتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ پھر میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ایک اور حدیث پاک سن لیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو روایت کیا، قال نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى علی وفاطمہ والحسن والحسین فقال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی طرف نظر کیے اور فرمایا، یہ میرا علی، یہ فاطمہ، یہ حسن اور یہ حسین کے بارے میں حضور نام لے کر کہتے ہیں، انا حرب لمن حاربکم، اے فاطمہ، علی، حسن اور حسین سن لو، جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ ہے اندر کسی کے اندر ہمت کہ اب مسجدوں سے ان کا نام نکالے؟ آؤ کلمہ پڑھنے والوں، میرے آقا ارشاد فرما رہے، جو تم سے لڑے گا اس سے میں لڑوں گا، جو اپنی مسجدوں سے تمہارا نام نکالے گا میں جنت سے اس کا نام نکال دوں گا، جو تم کو اپنے دلوں سے نکال دے گا میں اس کو ایمان سے، اسلام سے نکال دوں گا۔ اللہ اللہ۔ حضور فرماتے، انا حارب لمن حاربکم، جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَسَلِّمُوا لِمَنْ سَالَمَكُمْ، جو تمہارے ساتھ محبت والا، سلامتی والا رشتہ رکھے گا میں اس سے سلامتی والا رشتہ رکھوں گا، جو تمہاری سلامتی چاہے گا میں اس کی سلامتی چاہوں گا، جو تمہارے لیے خیر کا سوچے گا میں اس کے لیے خیر سوچوں گا۔ اب ہم سے پوچھتے ہو کہ یہ کھانے کیوں بناتے ہیں، یہ جلسے کیوں کرتے ہیں، یا حسین کیوں کہتے ہیں، یا علی کیوں کرتے ہو، تو سن لو، ہم نے ان سے سلامتی والا رشتہ جوڑ لیا ہے تاکہ ہمارا نبی ہمارے لیے سلامتی والا ہو جائے، ورنہ ان سے بغض رکھنا، ان سے لڑنا، میرے بھائیوں، پوری کائنات کی جماعتیں مل کر بھی آپ کو دعوت دے تو ان کی دعوت کو قبول مت کرو، جو بغض علی کی دعوت دیتے ہیں، جو بغض فاطمہ، حسن و حسین کی دعوت دیتے ہیں، ایسی گندی دعوتوں کو قبول مت کرو، کیونکہ یہ ایمان کو خراب کرنے والی، ایمان کو تباہ کرنے والی، ایمان کو غارت کرنے والی دعوت ہے، اور جو ایسی دعوت کو قبول کر لیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بیدی حسن و حسین، حضرت امام حسن کا اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا، فقال، حضور نے فرمایا، من احبنی و احب ہذینی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آگے فرماتے وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور میں ان دونوں کے بابا سے بھی محبت کرتا ہوں، ان دونوں کی ماں سے بھی محبت کرتا ہوں، كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، قیامت میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا مگر یہ چاروں میرے ساتھ رہیں گے، میں جدھر رہوں گا علی و فاطمہ، حسن اور حسین میرے ساتھ ہوں گے۔
اتنی عظمتیں میں آپ کے سامنے کھول کھول کر حدیثوں کے حوالے سے، یہ حدیث بھی امام ترمذی نے روایت کیا، امام مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث روایت ہے۔ میں آپ کو یہ حدیثیں اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ ہم بعض اہل بیت کی عظمت بولتے ہیں تو لوگوں کا یہ ذہن ہے لوگ بولتے رہتے آتے ڈالتے جاتے آتے ڈالتے جاتے، یہ ذہن بن گیا لوگوں کا۔ خدا کی قسم ہم اہل بیت کی وہ عظمت بیان نہیں کر سکتے جو عظمت اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو عظمت بیان کی۔ اب آخری بات سنا کر اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کیجئے اہل بیت کی عظمت پر، اہل بیت کی مقام، اہل بیت کی شان، اہل بیت کا رتبہ، اہل بیت کا درجہ۔ آپ حق اور ایمان کے ساتھ میری بات کا جواب بھی دیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جائیں، نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں بچوں کی عظمت کو بیان کیا، اپنی بیٹی، اپنے داماد یعنی اپنے بھائی مولا کائنات علی المرتضیٰ اور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی عظمت کو بیان کیا۔ یہ ساری عظمتیں پھر بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جب دلوں کے اوپر گمراہی کا مہر لگ جاتا ہے، بدعقیدگی کا مہر لگ جاتا ہے، میں 1 کروڑ حدیثیں پھر آئندہ جمعہ تک بھی سناتے رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا عجیب لوگ ہیں آپ لوگ، بات کرے کہ یا علی یا فاطمہ، اٹھے تو یا علی، بیٹھے تو یا علی، یا فاطمہ یا حسن یا حسین، عجیب لوگ ہیں، ایسے کام کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر یہ ناموں سے تجھے اتنی ہی نفرت ہے اور تو اسی نفرت کی بنیاد پر مسجدوں سے ان کے نام نکالتا ہے، گھروں سے ان کے نام نکال رہا ہے، تو میں کہتا ہوں اگر تیرے اندر ہمت ہے تو نماز میں سے نکال دے۔ پریشان ہوگا، بولے مولانا کیا نماز میں بھی ان کا نام ہے؟ میں نے کہا تو نے نماز سمجھ کے پڑھی ہی نہیں ہے، سمجھ کے پڑھتا تو تجھے سمجھ میں آ جاتا کہ جب تک ان کا نام نہیں لیا جاتا نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ میرے بھائی، آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں علی کا نام بھی لیتے ہیں، فاطمہ الزہرا کا نام بھی لیتے ہیں، امام حسن کا نام بھی لیتے ہیں، امام حسین کا نام بھی لیتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے آج ہمارے کو علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھ رہے، اس کی وجہ سے یہ عظیم نعمت ہم کو معلوم نہیں ہے، اور پوری کائنات کا کوئی مولوی بھی میری اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ ہماری نماز علی و فاطمہ حسن و حسین کے ذکر کے بغیر خدا کی قسم مکمل نہیں ہو سکتی۔ دیکھو آپ نماز میں ہیں، قیام کی حالت میں عبادت اللہ کی ہے، قیام میں ذکر بھی اللہ کا ہے، سبحانک اللہم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ قیام عبادت خدا کی ہے تو ذکر بھی، رکوع عبادت خدا کی ہے، سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ذکر بھی خدا کا ہے۔ رکوع عبادت خدا کی ہے، ذکر بھی خدا کا ہے، سجدہ عبادت خدا کی ہے، سبحان ربی الاعلی ذکر بھی خدا کا ہے۔ لیکن جب آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اب عبادت قاعدہ خدا کا ہے، قاعدہ عبادت خدا کی ہے، مگر ذکر مصطفیٰ کا بھی ہو رہا ہے۔ آگے دیکھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ذکر خدا کا قاعدے میں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبادت خدا کی ہے، خدا کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اب آپ اور آگے بڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آپ پڑھ لیے۔ اب کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، آ گیا آل محمد،
یہ آل محمد کس کو کہتے ہیں میرے بھائی؟ آل محمد کہتے ہیں علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو۔ ذرا زور سے بولیں۔ نماز آپ کی جب تک آپ درود ابراہیم نہیں پڑھتے مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ کہہ رہا ہے بندے پڑھ لے، نماز عبادت میری ہے، قاعدہ میری عبادت ہے۔ اب میری عبادت میں میرے ذکر کے ساتھ میرے نبی کا ذکر، میرے نبی کی اہل بیت کا ذکر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد کہلوایا جا رہا ہے۔ آل محمد کا مطلب کیا ہے؟ آل محمد مطلب ہے علی و فاطمہ، حسن و حسین۔ اور یہاں پہ آل محمد ختم نہیں ہوئی، آل محمد تو قیامت تک چلے گی۔ غوث اعظم کے نام سے چھیڑنے والے غوث اعظم آل محمد میں سے ہیں۔ غریب نواز کے نام سے چھیڑنے والے غریب نواز آل محمد میں ہیں۔ بندہ نواز کے نام سے چھیڑنے والے بندہ نواز آل محمد ہے۔ ان سے اگر اتنی ہی نفرت ہے تو نکال دے نماز سے درود ابراہیم کو۔ نہیں بھائی، میں آپ کو اگر مثال کے طور پہ ایک رخہ دیا، اس کے اندر لکھا کہ محترم عبد الجلیل صاحب پلیز کم وتھ یور چلڈرن۔ چلڈرن ایک جمع کا لفظ ہے، مطلب آپ کے عبد الجلیل صاحب، آپ کی دعوت ہے آپ کے پورے بچوں کے ساتھ۔ چلڈرن بولے تو عبد الجلیل صاحب کیا کرے؟ دو کچھ لائے دعوت میں۔ ارے میں پوچھا باقی کے بچے نہیں دکھ رہے نا جی آپ کے؟ آپ نامہ نہیں لکھے جی، نامہ لکھے تو پوروں کو لا لیتا تھا۔ ارے تمہاں کو 11 بچے ہیں، پوروں کے نامہ لکھے تو رخا بھر جاتا ہو، اس لیے میں چلڈرن لکھ دیا، پورے بچوں کے ساتھ آؤ بولا ایسا۔ اچھا بات سمجھ میں آئی؟ آل محمد کی فہرست اتنی لمبی ہے، امام صاحب یہ جمعے کو قاعدے میں بیٹھے تو پھر جمعہ آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بولے بندے تو آل محمد کہہ دے، میں درود پوروں کو پہنچا دیتا ہوں۔ سمجھا؟ اب اگر پوری کائنات کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، کھمم کی سرزمین سے پورے ورلڈ لیول کے علماء اکرام سے میری ادباً گزارش ہے، یہ آل محمد میں علی و فاطمہ، حسن اور حسین کے ساتھ امام جعفر صادق ہے نہیں ہے؟ آپ بتا دیں۔ میں کہہ رہا ہوں ہے، دنیا کا کوئی عالم کہہ دے نہیں ہے، میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ میرے بھائی عربی لغت سے دنیا واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ آل یعقوب بولا۔ آل یعقوب کا مطلب یعقوب علیہ السلام اور ان کے 2 بیٹے نہیں ہوتے۔ آل یعقوب میں 40,000 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ کتنے؟ 40,000 پیغمبروں کا نام آل یعقوب ہے۔ یعقوب کی اولاد میں جتنے پیغمبر پیدا ہوئے اتنے ساروں کو آل یعقوب کہتے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے نماز میں آل محمد کہہ دے، غوث و خواجہ بندہ نواز تک تیرا درود پہنچا دیا جائے۔ سنو میرے دوستو، میں بھی غور کرنے لگا، اے اللہ نماز تیری عبادت ہے، یہ پوروں کا ذکر کیوں آ گیا نماز میں؟ اور ایک جگہ نہیں، 2 جگہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ 2 جگہ کہلوا رہا ہے، ایک جگہ درود کی بات ہے، دوسری جگہ برکت کی بات ہے۔ ایک جگہ درود بھیجوایا، دوسری جگہ برکت بھیجا۔ میں نے پوچھا مولا یہ 2 جگہ آل محمد کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ تو رب نے جواب دیا، بندو میں احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں۔ جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ میں احسان سے دیتا ہوں۔ آپ کی مسجد میں امام صاحب امامت آپ کی کرتے ہیں، آپ ان کو بدلے میں تنخواہ دیتے ہیں۔ اللہ اجر دیتا ہے یہ الگ بات ہے، آپ تو تنخواہ
آپ کے پاس ملازم کام کرتا ہے، آپ بدلے میں اس کو تنخواہ دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے نے کربلا میں گردن کٹائی مگر کچھ نہیں مانگا. ذرا زور سے بولو. میرے بندے نے کربلا میں گردن کٹائی کچھ نہیں مانگا. پیارے علی اصغر کی جو ہے بچپن کو لٹا دیا مگر کچھ نہیں مانگا. علی اکبر کی جوانی کو کٹا دیا کچھ نہیں مانگا. بہنوں کو بیوہ ہوتا ہوا، بیوی کو بیوہ ہوتا ہوا دیکھا مگر کچھ نہیں مانگا.